اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ کی گفتگو کا تسلسل کہ صوفیہ کرام اہل اللہ، حضرت علی کی خاموش جماعت اور موجودہ جو شیعت ہے، یہ ایک حضرت علی کی مزاحمتی جماعت، یہ وہ مزاحمتی جماعت ہے جنہوں نے علی اور اولاد علی پر معاذ اللہ سب کو ستم کرنے سے، معاذ اللہ لعنت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی قیادت حضرت حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں نے کی تھی، اور علم بغاوت بلند کر دیا تھا کہ ہم آل رسول کو معاذ اللہ پر سو ستم نہیں کریں گے۔ اور حضرت علی کے اس خطبے کی روشنی میں ایک خاموش جماعت وجود میں آئی کہ جنہوں نے سب کر کے اپنی جانیں بچائیں، مگر ان کے دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور پھر انہوں نے وہ ماحول ہی چھوڑ دیا جس میں خاندان رسالت پہ لعن طعن کیا جاتا تھا، اور ان بنو امیہ کے مظالم کی بدولت سادات نظام کی کثیر تعداد عربی علاقوں سے عجمی علاقوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ جب یہ منتقل ہو گئے تو یہ انڈو پاک میں آئے، ایران میں آئے، آذربائیجان میں آئے، یہ جو مسلم ریاستیں ہیں دور دراز علاقوں میں آئے، تو جو سید زادہ مرکز سے جس قدر دور تھا وہ اس قدر پرسکون تھا۔ اب کوئی آج والا دور نہیں تھا، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ کتنا اسباب اٹھا کے لایا جا سکتا تھا۔ خیر، یہ بے سر و سامان آئے تھے، اور انہوں نے شہروں کے باہر اپنے خانقاہیں بنائی سادات اعظام نے۔ لیکن علی شریعتی کہتا ہے کہ جب حاکم وقت نے پیسے دے کے لوگوں کی ہمدردیاں خریدنی شروع کر دی، عہدوں کا لالچ دے کے کسی کو گورنری کا، کسی کو کسی صوبے کا گورنر، کسی کو کسی صوبے کا گورنر تعینات کرنے کی لالچ دے کے ہمدردیاں خریدنی شروع کر دی، تو علی شریعتی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے فاطمہ کے کچے گھر کا راستہ چھوڑ دیا، کچے گھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا، اور سید تنہا رہ گئے اور ہجرتوں پر مجبور ہو گئے۔ ان کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کے نام علی، حسن، حسین رکھ سکیں۔ یہ جو حال ہی میں ایک آپ کی سیاسی چال میں کچھ ناموں میں پابندی لگائی ہے، اس وقت میں مجھے بہت سٹرائک ہوا تھا۔ اینی ہو، جب یہ سادات اعظام عجمی علاقوں میں آئے، بالخصوص انڈو پاک میں، تو وہاں ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا کہ ان ابتدائی سادات اعظام کے گھروں میں ما فوق الفطرت بچے تولد ہوئے جو مست تھے، زبان ان کی بڑی سیف تھی، اور مادر زاد ولی تھے۔ جب ان کی عزت، ان کی شہرت زبان زد عام ہونے لگی کہ فلاں سادات نبی کا خاندان ہے، آیا ہے، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، اور اس کی اللہ دعا بڑی مستجاب کرتا ہے، وہ آپ کو دعا دے تو اللہ مستجاب کرتا ہے، آپ کا ماضی حال اینی ہو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ گویا مادر ذات ولیوں کا پیدا ہونا تھا کہ ان علاقوں میں، بالخصوص انڈو پاک میں، ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، اور ہندو مت کے لوگ کنورٹ ہونے لگے اسلام کی طرف ڈیو ٹو عطیہ ولایت، ان مادر ذات ولیوں کی وجہ سے۔ پھر ایسا ہوا کہ راجپوت قبیلوں نے جو اپنے آپ کو ہر قبیلے سے، ہر ذات پات سے بڑے مضبوط اور عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے تھے، وہ اتنے مرغوب ہو گئے کہ ان کی بچیوں کی، جس بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تھی، بر نہیں ملتا تھا، رشتہ نہیں ملتا تھا، وہ اپنی بچی کا رشتہ سید زادے سے کر دیتے تھے۔ گویا کہ انہوں نے سادات اعظام کی، راجپوتوں نے سادات اعظام کی
فضیلت کو تسلیم کر لیا. یہ طاقتور قبائل تھے اور اس طرح سے سادات نظام کی اس بر صغیر انڈو پاک میں راجپوتوں سے تو اپنے علاقے کے طاقتور قبائل تھے ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہو گئی اور لہٰذا انہیں طاقت بھی حاصل ہو گئی. اور یہ ایک بات عجیب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان اہل اللہ کی تعداد کم اور بڑھتی رہی ہے. پوری تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھ لے, واقعہ کربلا کے بعد یہ بچے تولد ہوئے تھے اور اس طرح سے جب لوگ دھڑا دھڑا اسلام قبول کرنے لگے اور یہ اہل اللہ کہلائے, صوفیہ کرام کہلائے, تو پھر اب کہنے دیجیے ڈاکٹر علی سیوطی کے الفاظ کو دوسرے الفاظ میں کہ عزت نے پھر ایک مرتبہ فاطمہ کے کچے گھر کا رخ کر لیا اور ان سادات نظام کو انڈو پاک میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے قبیلوں سے ان کی رشتہ داریاں ہوئی اور ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو گئی. لیکن ان کی زیادہ تر خانقاہیں شہر سے باہر ہوتی تھیں. واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے کبھی بھی حاکم وقت سے رابطہ نہیں رکھا. کوئی اولیاء اللہ, کوئی اہل اللہ کبھی بھی حاکم وقت کے پاس نہیں گیا. ہاں, ایسی مثالیں ہیں کہ حاکم وقت خود چل کے ان کی خانقاہوں پہ آئے. اور دوسری طرف جو مزاحمتی جماعت تھی وہ مزاحمت میں مشغول رہی اور آئے دن انہوں نے ملوکیت کو, بنو امیہ کو, بنو عباس کو بڑا ٹف ٹائم دیا. وہاں جہاں اولیاء اللہ کی تحریک کی کامیابی میں ان مادر ذات ولیوں کی پیدائش کا بنیادی عمل دخل ہے, وہیں مزاحمتی جماعت کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا. قدرت نے, ذات الہی نے ایک اور معجزہ کر دکھایا کہ انسانی فطرت میں ایک تغیر رونما ہو گیا. جو مزاحمتی شیعہ تھی, جو حضرت علی کی مزاحمتی جماعت تھی, ان کا مطلب نظر ہی کربلا تھا. کربلا کی ٹریجڈی کو زبان زد عام کرنا, ان حقائق کو چھپانے نہ دینا, اس ظلم کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے نہ دینا, یہ ان کا مطلب نظر تھا. لیکن انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک بات کو 2 بار یا 3 بار یا 4 بار نہیں سن سکتا, اکتا جاتا ہے. مثلا اگر زید و بکر آپ سے کہے میرا باپ ایسا تھا, ہم اتنے تھے, اتنی ٹریجڈی ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, تو سننے والا کہے گا یار تو ہر روز یہی قصہ چھیڑ کے بیٹھ جاتا, بس کر, ساروں کے بعد مرتے ہیں, ساروں کے ساتھ ٹریجڈیاں ہوتی ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, غمی بھی آتی ہے, زندگی کا حصہ ہے. لیکن واقعہ کربلا کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. جب بھی سنے, جہاں بھی سنے, انسانی فطرت مرغوب ہو جاتی ہے, واقعہ تر و تازہ نظر آتا ہے. یہ پہلا تغیر رونما ہوا فطرت انسانی میں. اور پھر وہ واقعہ کہ جس کو سننے والوں کو, سامعین کو پہلے سے علم ہو کہ یہ خطیب اب آگے کیا کہے گا, اب آگے کیا کہے گا, اب آگے کیا کہے گا. انسانی سائیکی میں, انسانی فطرت میں اس واقعے کی, اس تقریر کی, اس تحریر کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں رہتی. البتہ بوریت ہو جاتی ہے جس کے بارے میں سامعین پہلے سے جانتے ہوں کہ اب یہ کیا کہے گا, اب یہ کیا کہے گا. لیکن واقعہ کربلا پہ اس انسانی سکم کا بھی اطلاق نہیں ہوتا. لوگ جانتے ہیں کہ اب کیا کہے گا خطیب, اب کیا کہے گا, لیکن واقعہ کی نرنگی, اس کا تاثیر اتنی کامل اور اکمل ہے کہ لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. محض سنتے ہی نہیں, اثرات مرتب ہوتے ہیں. ادھر نام حسین لیا, ادھر آنکھوں نے وضو کر لیا. اب متحرف فریق نے اہل بیت کو کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا, فقہ تشکیل دی اور حدیثیں 250 سال بعد رقم کرنے کی اجازت ملی. پہلے 250 سال حدیث قلم بند کرنے کی صریحاً اجازت نہیں تھی.
اب آپ دیکھیں، اب ان کی جو اولیاء اللہ کی تربیت بنیادی طور پہ اولیاء اللہ صوفیہ اکرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت ہے، ان کی نظریات کو فالو کرتے ہیں. عصمت رسالت پر یہی وجہ ہے، اس میں عصمت رسالت کے موضوع پر صوفیہ اکرام اور حضرت علی کی خموش جماعت اور حضرت علی کی مزاحمتی جماعت کے عقائد و نظریات ایک ہیں. مزاحمتی جماعت بھی حضور کو زندہ جوے سمجھتی ہے، خموش جماعت بھی حضور کو زندہ جوے سمجھتی ہے. مزاحمتی جماعت بھی یا رسول اللہ المدد یا علی المدد، خموش جماعت بھی یا رسول اللہ المدد یا علی المدد. مزاحمتی جماعت بھی آل رسول پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دور ہو کے نزدیک درود و سلام پڑھنا، بالخصوص سلام پڑھنا، اور اپنی ہر نشست میں، ہر محفل میں کے اختتام پر آل محمد علیہ السلام پر سلام پڑھنا آج تک تواتر کے ساتھ ان کے پاس ان کے ہاں وجود ہے اس چیز کا. اور یہی چیز حضرت علی کی خموش جماعت جب وہ کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، تو یہ حقیقت میں وہی اسکول آف تھاٹ ہے جو حالات کی سنگینی کی وجہ سے الگ ہو گیا. اب جو صوفیہ اکرام تھے ان کے آستانے شہروں سے باہر تھے، لیکن ان کے پاس آنے والی غالب اکثریت ملوکیت کے زیر سایہ اسلام قبول کر رہی تھی. تو صحابہ اکرام کی عزت و احترام کا جو عقیدہ ہے وہ ملوکیت میں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ آپ نے ماننا تو ہے. علی شریعتی کا ایک فارمولہ ہے کہ اگر آپ کو ایک کردار کو دوسرے سے ریپلیس کرنا ہو، ایک نظریے کو دوسرے نظریے سے ریپلیس کرنا ہو تو متبادل دینا پڑتا ہے، تب ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. مثلا اگر میں کسی سے کہوں نماز کا ٹائم ہو یا آپ فلم دیکھنے چلیں تو وہ نہیں جائے گا، وہ کہے گا نماز کا ٹائم ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. یہ میں نے متبادل نہیں دیا. اگر میں یہ کہوں کہ آؤ یار فلاں ہمارا دوست بڑا علیل ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، آؤ اس کی عیادت کرنے چلیں، تو اب امکان ہے کہ وہ میری بات مان لے، کیونکہ یہ ریپلیسمنٹ ہے. عیادت کرنا بھی شرعی حکم ہے اور نماز بھی شرعی حکم ہے، تو اب ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. تو جب لوگ پہ در پہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل بیت سے محبت کرتے تھے تو بنو امیہ نے آل محمد کے انگیز اور اپنے اور صحابہ اکرام کی فیور میں احادیثیں واضح کی، اور انہوں نے کہا باور کرا دیا کہ آپ نے ماننا ہی ہے نا، آل رسول نہ صحیح صحاب رسول صحیح. بات ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، صحاب رسول کا بڑا مقام ہے، لیکن آل رسول کو کنڈیمڈ کر کے، انہیں سرنگوں کر کے یہ بات منوانا یہ قرینہ قیاس نہیں ہے. اینی ہو، جب امام زین العابدین علیہ السلام مسجد نبوی سے فارغ ہو کے روضہ رسول پر بیٹھ جاتے اور ان کے گرد جھمکتا لگ جاتا تھا اور وہ طلوع آفتاب تک وہاں بیٹھے رہتے، حضور کی باتیں کرتے رہتے، تو اسٹیٹ کو یہ خطرہ ہلاک ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے. تو انہوں نے پھر روایتیں بنائی کہ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد قبروں کو تم عبادت خانہ نہ بنا لینا، سجدہ گاہ نہ بنا لینا، قبروں پہ جانا بدعت ٹھہرا، انہیں زندہ جوئے سمجھنا، انہیں سلام کرنا خلاف اسلام وغیرہ وغیرہ واٹس ایور جو ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ابن خلدون کہہ رہا ہے کہ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے پس پشت پریس، سرمایہ اور حکومت کی تائید نہ شامل حال ہو. جن تحریکوں میں یہ تین چیزیں شامل ہوگی وہ تحریک کامیاب ہوگی، لیکن واحد تاریخ کربلا ہے، تحریک کربلا ہے کہ کبھی بھی ان اولیاء اللہ کے پاس یا مزاحمتی جماعت کے پاس کبھی بھی اقتدار نہیں رہا، کبھی سرمایہ دار نہیں رہے، اور کبھی پریس ان کے ساتھ نہیں رہا.
ابن خلدون کیا کہتا ہے؟ پریس ساتھ ہونا چاہیے، سرمایہ ہونا چاہیے، حکومت کی ٹرین ہونی چاہیے. یہ تینوں چیز ان کے پاس نہیں تھی. البتہ یہ ہے انہوں نے عزاداری کو پریس کے طور پہ استعمال کیا کہ جب معاشرے میں نکل کے واقعہ کربلا کو دہرایا تو بات سینہ بسینہ پھیلتی چلی گئی. بات گویا کہ عزاداری نے پریس کا کام کیا، ایک متبادل ثابت ہوئی. پھر شہروں میں حضرت علی کی خاموش جماعت پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، ان کے لیے بڑا آسان تھا. ایون کہ آج بھی سادات نظام جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا، لیکن اب شاید انہیں علم نہیں کہ وہ صفین میں کس کے ساتھ تھے. لیکن جب ایام محرم آتے ہیں تو وہ جو حضرت علی کی خاموش جماعت اور اہل سنت والجماعت کے وہ فالوور جو اولیاء اللہ کے مقلد ہیں، وہ مزاحمتی جماعت کے موقف کی تائید کر دیتے ہیں، جس کی بدعت اور شرک کے نام سے بڑی مخالفت کی جاتی ہے، خلاف اسلام قرار دیا جاتا ہے. ان تمام تر ریسٹرکشنز کے باوجود بھی یہ تحریک پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج 8 محرم ہے. آج اگر آپ اپنے پہلے محرم والے جذبات، اثرات، اپنی طبیعت کو دیکھیں اور اسے 10 تک دیکھیں، 10 عاشورہ محرم تک، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جائے گی، ایک ایکسٹیسی تیار ہو جائے گی، وارد ہو جائے گی کہ واقعہ کربلا سنتے ہی رہنے کو دل چاہے گا. آنکھیں ٹرائیبیوٹ کرنے کو پیش کرنے کے لیے آنسوں سے وضو کرتی ہی رہیں گی. لہٰذا ایک یہ سہولت ہوئی حضرت علی کی خاموش جماعت کو کہ حضرت علی کی مزاحمتی جماعت اس زور شور سے عزاداری کا اہتمام کرتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو دوسرے مسائل کو کچھ نہ کچھ واقعہ کربلا پہ روشنی ڈالنی پڑتی ہے. کیونکہ اگر وہ نہ ڈالیں تو پھر سوال اٹھتا ہے یہ آپ کیوں نہیں بات کر رہے. لہٰذا جب وہ زور و شور سے مزاحمتی جماعت عزاداری کی رسومات ادا کرتی ہے تو پھر حضرت علی کی جو خاموش جماعت ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب واقعہ تو بیان ہونا ہے، اب ہم بھی اسے بیان کر دیتے ہیں، ہم بھی اسے سیکنڈ کر دیتے ہیں، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں. واقعہ دن آل رسول سے ایسا ہوا تھا. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ حق کدھر ہے تو بڑا آسان اس کا فارمولہ ہے. ان تاریخی حادثات کا اطلاق اپنی ذات پہ کر لیں. کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی بھانجا سب قتل ہوئے پڑے ہوں اور اس فرد کی عورتوں کو سربراہانہ بازاروں میں پھرایا جائے تو اسے جلد پتہ چل جائے گا کہ حق کدھر ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.